کابینہ کی سب کمیٹی آن کورونا جس کے اندر آج کوئی فیصلے کیے گئے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہے کہ شاپنگ مال اور تمام بازاروں کی جو ٹائمنگ ہے عید تک اس کی رات 10 بجے تک کی جا رہی ہے. لہٰذا کل سے جو شاپنگ مال اور دکانیں کھلیں گی وہ رات 10 بجے تک اپنا کاروبار جاری رکھ سکتی ہیں. عید کی خریداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری. پنجاب حکومت نے مارکیٹس رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی. مزارات 24 گھنٹے کے لیے کھول دیے گئے. صوبائی وزیر اسلم اقبال کہتے ہیں رات 10 بجے تک کی اجازت بازاروں میں رش کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی. عوام سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کی استدعا. وبا سے متاثرہ فضا میں عید کی تیاریاں. انارکلی اچرا بازار میں خواتین اور بچوں کی گہما گہمی عروج پر. شاہ عالم اعظم کلاتھ مارکیٹ میں شہریوں کا بے پناہ رش. دھرمپورہ مال، ہال روڈ، اچرا ٹاؤن شپ، گلبرگ، کریم بلاک، ماڈل ٹاؤن اور چوک یتیم خانہ بازار میں بھی کپڑوں، جوتوں اور کاسمیٹکس کی بھرپور خریداری. دکانداروں اور شہریوں نے مل کر کورونا SOPs ہوا میں اڑا دی. عید سے قبل بینکوں سے لین دین کا آخری روز. سخت گرمی میں برانچز کے باہر شدید رش. شہریوں اور تاجروں کو عید سے 3 روز قبل 5 دن کے لیے بینک بند کرنے پر تحفظات. ادائیگیوں، وصولیوں اور عید شاپنگ کے متاثر ہونے کے خدشے کا اظہار. حکومت سے جمعہ اور ہفتے کو بھی بینک کھلے رکھنے کا مطالبہ. ہمارے بینکس فرائیڈے سیٹرڈے دونوں دن کھلے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. گزارش ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ جمعہ اور ہفتہ یہ دونوں دن بینکس کو کھولنے کی اجازت دی جائے. میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ درخواست کروں گا کہ ہفتے کی چھٹی جب تک ہمارے اقتصادی حالات ملک کے اچھے نہیں ہوتے، ہفتے کی چھٹی بینکوں کی نہیں ہونی چاہیے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. بالآخر پبلک ٹرانسپورٹ بھی بحال ہو گئی. لاری اڈہ، بادامی باغ، نیازی اڈہ، بس سٹینڈ سے مختلف شہروں کے لیے بسوں کی روانگی. رش نہ ہونے کے باوجود کورونا SOPs نظر انداز کرنے پر وزیر ٹرانسپورٹ کی مذمت. SOPs پر سختی سے عمل کی ہدایت. ریلوے کو ٹکٹس کی بکنگ کے لیے ایپ پر انحصار مہنگا پڑ گیا. راولپنڈی اور کراچی جانے والی ٹرینز میں مسافروں کی عدم دلچسپی. طے کردہ گنجائش کہیں کم مسافروں کا سفر. مزید نقصان سے بچنے کے لیے ریلوے حکام نے لاہور سمیت مختلف شہروں میں بکنگ کاؤنٹرز کھولنے کا فیصلہ کر لیا. راولپنڈی، ملتان، سکھر، کراچی اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ایک ایک بکنگ کاؤنٹر کھولنے کی ہدایت. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف کھول دیا گیا. احتیاطی تدابیر کی روشنی میں مزار پر حاضری کی اجازت. ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد کو حاضری اور فاتح کی اجازت ہوگی. پنجاب پولیس میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ. مصدقہ مریض پولیس اہلکاروں کی تعداد 478 ہو گئی. وبا کی تاب نہ لانے والے 3 اہلکار شہید ہو چکے. اب تک 15,267 ملازمین کے ٹیسٹ ہو چکے. 349 مثبت ملازمین مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. IG کے حکم کے بعد صوبے بھر میں ٹیسٹنگ کا عمل تیز ہو گیا. ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ میں کورونا کی تصدیق. لیگی رہنما کی ٹیسٹ مثبت آنے پر صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل. تازہ ٹویٹ میں خود سے ملنے والوں کو بھی اپنا ٹیسٹ کروانے کا مشورہ. جیلوں میں قید. معمولی نوعیت کے 1000 قیدی اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا سکیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ داخلہ پنجاب کا بڑا اقدام. قیدیوں کی سزائیں معاف کر دیں. نوٹیفیکیشن جاری. جیل میں بچوں، خواتین اور مخصوص قیدیوں کو پیاروں سے بات کرنے کی سہولت مفت دی جائے گی. عید پر سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری. پنجاب حکومت کا وبا سے چھائی مشکلات کے باوجود ایڈ ہاک الاؤنس میں 10% اضافے پر غور. ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی اضافے کی تجویز. اضافی ایڈ ہاک الاؤنس اور پینشن کے لیے 32 ارب سے زائد مختص کیے جا چکے. جمعۃ الوداع اور عید پر 15,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور. اہلکار 5,000 مساجد، 189 کھلے مقامات اور 100 اہم مارکیٹس میں ڈیوٹیز دیں گے. CCPO لاہور ذوالفقار حمید کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. CCPO کا عید پر 1 ویلرز اور تیز رفتاری کے خلاف سخت ایکشن کا حکم. جبکہ IG پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں جمعۃ الوداع، چاند رات اور عید الفطر پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ عید الفطر پر صوبے کی 21,013 مساجد، امام بارگاہوں اور 840 کھلے مقامات پر 44,416 افسران اور اہلکار فرائض سر انجام دیں گے. عید کے قریب پولٹری ٹریڈرز کی منمانیاں. برائلر مزید مہنگا کرنے کے لیے مرغی کی سپلائی روک دی. ڈیلرز کا ریٹ نہ بڑھانے کے خلاف ٹولنٹن مارکیٹ میں خالی گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاج. ہڑتال سے ناجائز منافع خوروں کے بیچ چاندی. 270 روپے سرکاری نرخ معطل کر کے مرغی کا گوشت 350 روپے کلو تک فروخت. شہری داد رسی کے لیے ضلع انتظامیہ کی راہ تکنے لگے. بازار کھل گئے. شاپنگ مالز کھل گئے. تھیٹرز نہیں کھولے جا رہے. حکومت عید الفطر پر تھیٹرز کھولنے کی اجازت دے.
स्टेज फनकार प्रोड्यूसर्स भी मैदान में आ गए। ऐवान वजीर आला के बाहर धरना, होम डिपार्टमेंट ने कल तक का वक्त मांग लिया। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, शोबा टाउन प्लानिंग के अमले ने फिरोजपुर रोड और टाउनशिप में 7 गैर कानूनी तामीरात मिसमार और सील कर दी। इख्तियारात का नाजायज फायदा और रिश्वत का नासूर, CCPO की मुलव्विस अफसरान और एहलकारों को सजाएं। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 35 और रिश्वत खोरी में मुलव्विस 32 अफसरान एहलकारों को सजाएं। धोखाधही में मुलव्विस 6 एहलकारों के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की गई। थाना SHOs की कारकर्दगी मॉनिटरिंग, DIG ऑपरेशंस ने नाकिस परफॉर्मेंस पर थाना वहादत कॉलोनी के SHO को मुअत्तल कर दिया। इंस्पेक्टर हाफिज शहबाज महमूद को फौरी पुलिस लाइन रिपोर्ट की हिदायत। मासूम बच्चों से जिनसी ज्यादती में मुलव्विस मुलजिमान के लिए पुलिस का रवैया नरम क्यों? ज्यादती के 26 मकामात में से सिर्फ 3 के DNA सैंपल्स का हसूल सवालिया निशान। बेशतर मुकदमात में नाकिस तफ्तीश, मुलजिमान महफूज और वाक़यात शहादतें तबाह होने का इंकशाफ। IG पंजाब का पुलिस की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी, आला हुकाम से रिपोर्ट तलब करें। गिरफ्तार मुलजिमान ईद से कबल जमानतों के लिए कोशां, लाहौर हाई कोर्ट में तातीलात से कबल आखिरी रोज। दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफा, चीफ जस्टिस समेत 10 जजेस सुनवाई में मसरूफ। पैरवी करने वाले वकला ने फीसें भी बढ़ा दी। ईद अपनों के संग मनाए, दरख्वास्त से जमानत दायर करने वाले मुतादिद मुलजिमान के लिए खुशखबरी। सेशन कोर्ट ने 74 मुलजिमान को जमानतों पर रिहा कर दिया। मजमूई तौर पर 164 मुलजिमान ने जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर की थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट का शहर की दोनों जेलों का दौरा। मामूली जराइम में मुलव्विस 46 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। मुतल्लिका कैदी अपनों के साथ ईद की खुशियां मना सकेंगे। वायरस फैलाव के खदशात, गार्डियन कोर्ट ने बच्चों से मुलाकातें मंसूख कर दी। फैसले से आपस में नाराज वालिदैन के जज्बात पर औस पड़ गई। फैसले से टूटते बिखरते 800 खानदान मुतासिर। मुलाकातों की मनसूखी पर बच्चे मायूस, ईदी से भी महरूम रह गए। हाई कोर्ट में बिजली बिलों पर ताखीर से अदायगी के सरचार्ज के खिलाफ समाअत। अदालत ने बिजली बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज की वसूली तक ताहुक्म सानी रोक दी। अदालत आलिया में कोरोना से जाबहक अफराद के लिए अलग कब्रिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत 3 जून तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक अहम केस की समाअत। बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ईद उल फितर के बाद फैसला सुना देंगे। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। ईद से कबल नैब की जानिब से सादा लॉ शहरियों की दाद रसी। हाउसिंग सोसाइटीज के हाथों लुटने वालों में 8 करोड़ 35 लाख रुपए तकसीम। नैब डायरेक्टर एहतराम डार का शहरियों को जमीन खरीदने से पहले मुकम्मल तसल्ली करने का मशवरा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक और दीगर की शिरकत। IT सिस्टम की खरीदारी समेत दीगर अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब मुकदमात की समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच तहलील। जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी की सरबराही में नया 2 रुकनी बेंच 1 जून से नैब केसेस की समाअत करेगा। नया बेंच चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी से तश्कील दिया गया। सब्सिडीज में कमी, अखराजात पर कंट्रोल। वजीर आला पंजाब की नए माली साल में सख्त माली डिसिप्लिन अपनाने की हिदायत। जेर सदारत इजलास में हुकाम को गैर जरूरी अखराजात पर कट लगाने, किफायत शारी के लिए ठोस प्लानिंग की तैयारी का हदफ। इजलास में आइंदा बजट में सेहत और दीगर समाजी शोबों को अहमियत देने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी में कुरान तर्जुमा प्रोग्राम के लिए तैयारियां मुकम्मल। लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटी खुलते ही तालीमी प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा। VCPU की जानिब से इक़दाम पर गवर्नर पंजाब का इजहार तशक्कुर। बोले, जामियात में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। टेलीमेडिसिन सेंटर्स की कामयाबी पर गवर्नर पंजाब की VCKEU प्रोफेसर खालिद मसूद की भी तारीफ। वजीर आला ऑफिस में PTI रहनुमा शाहीन रजा शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआए तकरीब। वजीर आला उस्मान बुज़दार समेत दीगर का शाहीन रजा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। मरहुमा के दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। उस्मान बुज़दार का शाहीन रजा शहीद को खराज अक़ीदत पेश। गुजरावाला में इंस्टीट्यूट शाहीन रजा के नाम से मंसूब करने का ऐलान। उधर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का मरहुमा रुकन असम्बली के भाई को टेलीफोन। शाहीन रजा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल का मियां प्लाजा जौहर टाउन मॉडल बाजार का दौरा। अशिया के मेयार और कीमतों पर सूबाई वजीर का इजहार इत्मीनान। असलम इकबाल का मैरिज हॉल्स की बंदी से पोल्ट्री इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान का एतराफ़।
بولے جلد مسائل حل کر لیں گے. جبکہ آل پاکستان پرائیویٹ ہنرمند ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی صوبائی وزیر میں اسلم اقبال سے ملاقات. پرائیویٹ فنی تعلیمی اداروں کی بندش سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا. صوبائی وزیر کی نجی فنی تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے حکومت سے بات کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ اپنا لوہا منوا رہے ہیں. عثمان بزدار نے کورونا کے ساتھ انتظامی امور کو بھی نظر میں رکھا ہے. وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی گفتگو. بولے وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی زیر صدارت اجلاس. اسکول کھولنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. کورونا وائرس کی بدولت طلباء، اساتذہ اور اسکولز کو پیش مسائل پر گفتگو ہوئی. مراد راز کہتے ہیں صوبے بھر کے اسکولز کو کھولنے سے پہلے طلباء کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات کریں. ٹڈی دل سے متعلق نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا ویڈیو لنک اجلاس. وزیر زراعت نعمان لنگڑیال اور چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ. بیگم گورنر پروین سرور کا بھابڑا اسٹاف ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈسپنسری کا دورہ. پولیو ورکرز سے ملاقات کر کے فیلڈ میں پیش آنے والے مسائل بارے گفتگو. پروین سرور کہتی ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مقصد گھروں سے نکلنا نہیں. اگر عید کے لیے ضروری جانا ہے تو SOPs کا خیال رکھیں. چینی کونسل جنرل کا چینیوں کی سیکیورٹی پر مامور SPU کا خراج تحسین پیش. اسپیشل پروڈکشن یونٹ کی کورونا سے حفاظت کے لیے چینی کونسل جنرل نے فورس کو 10,000 سرجیکل ماسک کا عطیہ بھی کیا. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لیگی رہنماؤں کے اہم اقدامات. چیئرپرسن شعبہ خواتین شائستہ پرویز ملک نے NA 133 میں وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپرے شروع کروا دیا. نون لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر، رمضان صدیق بھٹی اور میاں محمد سلیم کہتے ہیں حکومت کورونا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. حکومت کے کام بھی ہم کر رہے ہیں. شوکت خانم اسپتال میں اسٹیریوٹک ریڈیو تھراپی کے ذریعے کینسر کا جدید علاج شروع. 70 کروڑ کی لاگت سے جدید اسٹیریوٹیکٹک ریڈیو تھراپی مشین نصب کی گئی. چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عاصم یوسف کہتے ہیں جدید تکنیک صرف جسم کے کینسر زدہ حصے کو ریڈیشن دیتی ہے، دیگر اعضاء متاثر نہیں ہوتے. اخوت فاؤنڈیشن نے کورونا کے بلا معاوضہ ٹیسٹ کے لیے کٹس کی فراہمی کا بیڑا اٹھا لیا. گورنر ہاؤس میں UHS اور اخوت فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ. تشخیصی ٹیسٹ کے لیے اخوت فاؤنڈیشن ابتدائی طور پر 11,500 کٹس فراہم کرے گا. سربراہ UHS پروفیسر جاوید اکرام کا میڈیا ورکرز کے مفت ٹیسٹ کا اعلان. سمز اور امریکہ میں زیر تعلیم طلبہ نے موبائل وینٹیلیٹر تیار کر لیا. سروسز ہاسپٹل میں 2 سالوں سے جاری پروجیکٹ میں تیار ہونے والے دونوں وینٹیلیٹر سمز کو عطیہ کر دیے گئے. طلبہ کی اہم کاوش پر قائم مقام چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ سمز پروفیسر جاوید گردیزی کی مبارکباد. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے وینٹیلیٹر کی تیاری ادارے کے لیے بڑا اعزاز قرار دی. T20 اور ون ڈے کے کپتان بابر اعظم کا ایک اور اعزاز. جنوبی افریقن لیگ سپنر عمران طاہر نے پاکستانی شاہین کو ورلڈ نمبر 1 ماسٹر بیڈمنٹن وراٹ کوہلی کے ہم پلہ قرار دے دیا. بولے بابر اور کوہلی کی پرفیکٹ ٹائمنگ سے ڈر لگتا ہے، دونوں کو گیند کراتے ہوئے محتاط رہتا ہے.